میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دل اور دنیا مدینے میں ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، اسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، اسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، روضہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، روضہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرا تیرا، ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرا تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ
مدینے میں ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے کی سیرت طیبہ کی 43ویں مجلس میں اللہ پاک نے ہم سب کو حاضری نصیب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس دنیا میں کل 63 سال پر محیط ہے۔ 63 سالہ زندگی کو سمجھنے کے لیے ہم نے تقسیم کیا 3 حصوں میں۔ پہلا حصہ آپ کی مبارک زندگی کا وہ ہے جو آپ کی ولادت یعنی آپ کی پیدائش سے لے کر کے آپ کی بعثت نبوت ملنے تک ہے۔ ولادت سے لے کر بعثت تک کا حصہ کل کتنے سال پر محیط ہے؟ 40 سال پر۔ دوسرا حصہ آپ کی بعثت سے لے کر کے آپ کی ہجرت مدینہ طیبہ تشریف لے جانے تک ہے، اور یہ دوسرا حصہ کل کتنے سال پر ہے؟ 13 سال۔ تو 40 اور 13 کتنے ہو گئے؟ 53 سال۔ تیسرا اور آخری حصہ وہ آپ کی ہجرت سے لے کر آپ کی وفات تک، دنیا سے تشریف لے جانے تک کا ہے، اور یہ آخری حصہ کل کتنے سال پر محیط ہے؟ 10 سالوں پر۔ ہماری بات اس وقت چل رہی ہے سیرت طیبہ کی، آپ کی مبارک زندگی کے آخری حصے پر، 10 سالوں پر، جس کو مدنی دور کہا جاتا ہے۔ مدنی دور کل 10 سالوں پر محیط ہے، اور آپ کے سامنے بات بار بار آئی کہ مدنی دور میں اصل کام، بنیادی کام جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے وہ ایک اسلامی ریاست کی تأسیس یعنی بنیاد ہے۔ مدینہ طیبہ کو آپ نے دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی ریاست کے طور پہ پیش کیا۔ اصل محنت ان 10 سالوں میں آپ نے یہ فرمائی، لیکن یہ بنیاد اتنی آسانی سے نہیں پڑی، اس کے لیے بڑی قربانیاں ہیں اور بڑی مشکلات سے گزر کر یہ مقام اللہ پاک نے نصیب کیا۔ تو مدنی دور تقسیم ہوگا، اس کے کل مراحل بھی 3 ہیں۔ پہلا مرحلہ مدنی دور کا ہے خطرات اور ان کا مقابلہ۔ اس پر تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ پہلا مرحلہ، اس کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 5 سال 8 مہینے۔ 5 سال 8 مہینے پہلا مرحلہ، جس میں ہر طرف سے خطرات اور ان کا مقابلہ ہوا ہے۔
آج کی مجلس سے انشاءاللہ بات شروع ہو جائے گی دوسرے مرحلے کی، جس میں فتح کی ابتدا ہے۔ اب خطرات کا دور گزر گیا، اب فتوحات کا، اللہ کی نصرت کی ابتدا ہو رہی ہے اور اس کے آثار شروع ہو رہے ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ انشاءاللہ آج کی مجلس سے شروع ہوگا اور اس کی کل مدت کتنی ہے؟ 1 سال 11 مہینے۔ پھر انشاءاللہ تیسرا مرحلہ آئے گا، وہ ہوگا فتح کی تکمیل اور اس کے آثار۔ جی، مدنی دور کل مدت 10 سال، اصل کام اسلامی ریاست کی تاسیس اور اسلامی معاشرے کا قیام۔ جی، پہلا مرحلہ گزر گیا جس میں خطرات اور ان کا مقابلہ تھا، کل مدت 5 سال 8 مہینے۔ جی، اب آج کی مجلس سے مدنی دور کا دوسرا مرحلہ، فتح کی ابتدا اور اس کے آثار، کل مدت 1 سال 11 مہینے۔ اور اس فتح کی ابتدا کس واقعے سے ہوئی؟ صلح حدیبیہ سے ہوئی۔ یہ لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا، اسلامی تاریخ کا بڑا اہم موقع ہے جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس صلح حدیبیہ کو سننے اور سمجھنے سے ایک مسلمان کو سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سارے موقع زندگی میں ایسے آتے ہیں جس میں انسان اپنے آپ کو ناکام سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ناکام ہو گیا، مجھے جھکنا پڑ گیا، لیکن جب نتیجہ سامنے آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس کے نتیجے میں کتنا بڑا فیصلہ لکھا ہوا تھا۔ اس لیے جو بعض دفعہ انسان کو احساس کمتری ہو جاتی ہے یا انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگتا ہے، اس صلح حدیبیہ کو سمجھنے سے آپ کے سامنے ساری صورتحال واضح ہو جائے گی۔ پوری توجہ کے ساتھ اس کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی، اچھا، اب صلح حدیبیہ ہوا کب؟ سن 6 ہجری 1 ذی قعدہ۔ ذی قعدہ اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ 11واں مہینہ۔ 11ویں مہینے کی پہلی تاریخ تھی اور سن 6 ہجری جب صلح حدیبیہ کا معاملہ شروع ہوا۔ اب کیسے شروع ہوا دیکھیں۔ صلح حدیبیہ میں آج کی مجلس میں ہم بات کریں گے 3 باتیں۔ مدینہ منورہ سے روانگی، نمبر 2 حدیبیہ میں قیام۔ یہ حدیبیہ کا جو لفظ آ رہا ہے یہ ایک جگہ ہے، ایک جگہ کا نام ہے جو بالکل مکہ مکرمہ کے قریب ہے، بالکل اس کے قریب لگتی ہے۔ اور تیسری بات ہوگی مدینہ منورہ کو واپسی۔ جی، پہلی بات مدینہ منورہ سے روانگی۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ 5 سال 8 مہینے ہو چکے ہیں، جو پہلا مرحلہ گزرا۔ اور اس پوری مدت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام حرکت میں رہے، مشرق مغرب شمال جنوب، غزوات، سرایا، حادثات، شہادتیں، قربانیاں، اپنے و بیگانوں سب نے تنگ کیا۔ یہ سارے حالات پیش آئے، ایک مرحلہ ختم ہوا ہے۔ اب اس موقع پر ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ کیا پیش آیا؟ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے اسباب کیا تھے؟ یہ اصل بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تھے، آپ کیوں مکہ مکرمہ روانہ ہوئے ہیں؟ دیکھیں اسباب کیا بنے۔ جی، صلح حدیبیہ کے اسباب دیکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے رات کو ایک خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ میں نے اور میرے صحابہ نے احرام باندھا ہوا ہے اور ہم جا کر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ خواب میں دیکھا۔ اور آپ سن چکے ہیں کہ پیغمبر کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے۔ پیغمبر کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی، سچا خواب ہوتا ہے۔ لہذا اس خواب کے نظر آنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے اشارہ دیا کہ آپ نے اتنے سال مدینہ میں گزار دیے، لیکن اب وقت قریب ہے کہ آپ مکہ آئیں گے۔ تو یہ آپ نے خواب دیکھا، لیکن اس خواب میں یہ کوئی اشارہ اور وضاحت نہیں تھی کہ آپ کب آئیں گے، صرف اتنا دیکھا آپ نے۔
اور آپ کا معمول یہ تھا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد آپ جب نماز سے فارغ ہوتے تو مقتدیوں کی طرف چہرہ مبارک پھیر لیتے، اور جب دعا سے فارغ ہوتے تو پوچھتے کہ بھئی رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کر دیں۔ اب چونکہ آج آپ نے خود ایک خواب دیکھا تھا، آپ نے صحابہ اکرام کو اپنا یہ خواب بیان کر دیا کہ رات تو میں نے ایسا خواب دیکھا۔ صحابہ بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ سب کو مکہ کی یاد ستاتی تھی، بیت اللہ کی یاد ستاتی تھی، سب چاہتے تھے کہ اپنے اس علاقے کو، اللہ کے گھر کو دیکھ لیں، وہاں جا کر عمرہ کر لیں، طواف کر لیں۔ جب حضور علیہ السلام کا خواب سامنے آیا تو وہ تڑپ اور زیادہ ہو گئی۔ اب صحابہ نے کہا کہ آپ ارادہ فرمائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم عمرہ کرنے جائیں۔ جب صحابہ کا اصرار بڑھا تو آپ نے روانگی کا اعلان فرمایا اور فرمایا کہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں، اگر کوئی ہمارے ساتھ جانا چاہے تو تیار ہو جائے۔ 1400 سے 1600 تک صحابہ اکرام نے تیاری شروع کر دی۔ اطراف میں اعلان ہو گیا، مدینہ کے قبائل میں، اطراف میں، سب میں لوگ بہت خوش ہوئے کہ حضور کی معیت میں عمرہ ہوگا۔ 1400 سے 1600 تک کا عدد آتا ہے، صحابہ اکرام تیار ہوئے، صحابیات بھی تیار ہوئے۔ جو مدینہ منورہ میں منافقین تھے نا، ساتھ رہتے تو ساتھ تھے، ان کو پتہ چلا، انہوں نے کہا بھائی ہم تو نہیں جاتے، اور کہا کہ ہم اس لیے نہیں جائیں گے کہ ان جانے والوں میں کوئی بھی واپس نہیں آئے گا، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں ان کے داخلے پر ہے پابندی، وہ ان کے جان کے دشمن ہیں، اور یہ لوگ جا رہے ہیں بغیر ہتھیار کے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں جائیں گے، کوئی اپنی تلوار نہیں لے جائے اپنے ساتھ، احرام باندھ کے۔ تو منافقین نے کہا کہ یہ تو موت کے منہ میں خود چھلانگ لگانی ہے، لہذا دیکھ لینا ان میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا، ہم نہیں جاتے۔ منافقین میں سے کوئی بھی ساتھ جانے پہ تیار نہیں ہوا، یہ رہ گئے۔ آپ علیہ السلام والسلام 1400 تقریباً، اس سے زیادہ تعداد صحابہ کو لے کر کے آپ مدینہ طیبہ سے عمرے کے لیے روانہ ہو گئے مکہ مکرمہ کی طرف۔ یہ ہے اس عمرے کا سبب، امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جی، ایک دوسری بات یہ کہ جب آپ روانہ ہوئے تو آپ عصفان ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ کے قریب، آپ وہاں پر پہنچ گئے، اور پھر اس جگہ پہنچ کر آپ نے اپنے راستے کو تبدیل فرما دیا۔ کیوں تبدیل کیا، کیا وجہ ہوئی، ابھی آپ کو سمجھ آ جائے۔ جی، یہ دیکھیں، یہ مکہ مکرمہ ہے اور یہ مدینہ منورہ ہے، نظر آ رہا ہے سب کو؟ آپ علیہ السلام نے عمرے کے لیے یہاں سے یہاں آنا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو آدمی حج یا عمرے کے لیے جائے تو اس کے لیے احرام پہننا ضروری ہے، کب تک؟ میقات پہنچنے سے پہلے تک، جانتے ہیں نا میقات۔ اب آپ دیکھیں اس نقشے میں آپ کو 5 جگہیں سرخ رنگ سے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، غور سے دیکھیں، یہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 اور نمبر 5۔ یہ دیکھیں، یہ حجاز ہے، سرزمین عرب ہے، یہ پوری دنیا ہے۔ جس آدمی نے یہاں جانا ہے وہ ان 5 پوائنٹس میں سے کسی نہ کسی جگہ سے ضرور گزرے گا۔ یہ نظر آ رہا ہے، یہ ہے ذوالحلیفہ، یہ میقات ہے مدینہ منورہ والوں، یہ ہے جحفہ، یہ میقات ہے شام والوں کا، شام سے جو آئیں گے وہ اس راستے سے جائیں۔ یہ یلملم ہے، یہ ہمارے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش والوں کا میقات، ایشیا والوں کا۔ یہ قرن المنازل ہے، یہ نجد والوں کا میقات ہے۔ یہ ذات عرق ہے، یہ عراق سے آنے والوں کا میقات ہے۔ تو کل میقات کتنے ہو گئے؟ 5۔ اور میقات کا مطلب یہ کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد آگے بغیر احرام کے آپ نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی بغیر احرام کے جائے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا، ایک بکرا یا دمبا یا اس کی کو حدود حرم میں ذبح کرنا پڑے گا، یہ ضروری ہو جائے۔ آپ علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے تو آپ کا میقات کون سا ہے؟ یہ ذوالحلیفہ، یہ میقات۔ یہاں پہنچ کر آپ نے صحابہ کو روک دیا، احرام کی چادریں پہنی، تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک پڑھا،
اور جو ہدی کے جانور تھے ان کو پٹے پہنا دیے. اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس زمانے میں عمرے یا حج کے لیے آنے والے اپنے ساتھ جانور ساتھ لے جاتے تھے. آج کل جیسے حج میں جانے والے ہم تو پیسے دے دیتے ہیں یا گروپ والے قربانی کر لیتے ہیں. اس جانور کو کہتے ہیں ہدی کا جانور جو حرم میں ذبح ہوتا ہے. یہاں پہنچ کر آپ کے ساتھ جو جانور تھے نا بھیڑ بکریاں, ان کے گلوں میں آپ نے پٹے ڈال دیے جس کو عربی میں قلادہ کہتے ہیں. اور قلادہ پہنانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ عام جانور نہیں ہے, یہ وہ جانور ہے جو حدود حرم میں جا کر ذبح ہوا. اب اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جس جانور کے گلے میں قلادہ ہوتا تھا لوگ اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے اور کہتے تھے بھئی یہ حرم کا جانور ہے. اس جانور کا بہت زیادہ احترام تھا عرب معاشرے میں, جس کو ہدی کا جانور بنا لیا جائے. سمجھ رہے بات؟ آپ جب ذوالحلیفہ پہنچے آپ نے احرام پہنا, تلبیہ پڑھا اور ہدی کے جانوروں کو کیا پہنا دیے؟ قلادہ گلے. یہاں پہنچ کر آپ نے کیا کیا؟ آپ کی حکمت تھی, آپ نے یہاں سے ذوالحلیفہ سے ایک جاسوس, ایک صحابی تھے, اب ان کا نام بعض روایات میں بسر با کے پیش کے ساتھ یا بشر رضی اللہ عنہ, ان کو آپ نے مکہ مکرمہ بھیج دیا اپنے سے پہلے کہ جاؤ اور بتاؤ کہ راستے کے حالات کیا ہے, مکہ والے کیا سوچ رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں اور کوئی حادثہ ہو جائے. یہ بسر یا بشر یہ پہلے روانہ ہو گئے اور آپ علیہ السلام والسلام یہاں سے اپنے جانوروں کو لے کر, صحابہ کو لے کر احرام میں تلبیہ پڑھتے ہوئے ذوالحلیفہ سے روانہ ہو گئے. دیکھیں یہ راستے سے گزر کر یہ جگہ ہے عسفان. یہ عسفان نامی جگہ پر آپ پہنچ کر یہاں آپ رک گئے. سمجھ رہے؟ ابھی مکہ دور ہے. یہاں پہنچے تھے کہ یہ جو بسر یا بشر ہے نا, اس نے آ کر اطلاع دی کہ مکہ والوں نے راستہ روک دیا ہے, وہ آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے. اور حضرت خالد ابن ولید اس وقت تک صحابی نہیں تھے, وہ 200 لشکر لے کر کے مسلح آپ کے انتظار میں راستے میں بیٹھے ہوئے. لہذا اس راستے پر تو ہم آگے نہیں جائیں گے, جائیں گے تو لڑائی ہو جائے گی. یہاں پہنچ کر عسفان میں آپ کو اطلاع ملی تو آپ یہاں پہ رک گئے. اب صحابہ سے مشورہ ہوا کہ اب کیا کرنا چاہیے. یہ طے ہوا کہ کوئی ایسا ساتھی ہو جو ہمیں, یہ جگہ ہے قراء الغمیم, دیکھیں عثمان کے ساتھ ہے قراء الغمیم جگہ. حضرت خالد ابن ولید یہاں انتظار کر رہے ہیں, حضور علیہ السلام یہاں پہ اتنا قریب, یہ 200 ساتھیوں کے ساتھ خالد ابن ولید یہاں بیٹھے ہوئے. اب آپ کو صحابہ نے کہا اس راستے سے تو نہیں جا سکتے, جائیں گے تو لڑائی ہے. کوئی ایسا ساتھی ہے جو ہمیں یہاں دوسرے راستے سے گھما کر لے جائے. بنو اسلم قبیلہ تھا, اس کے ایک ساتھی نے کہا مجھے راستے پتہ ہے, خفیہ راستے, آپ میرے ساتھ آئیں. آپ علیہ السلام ان کے ساتھ روانہ ہوئے, لیکن اللہ کی شان دیکھے کہ بیچ راستے میں پہنچ کر اس ساتھی سے خود راستہ گم ہو گیا. اب اس کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ کہاں سے جانا. ایک دوسرے ساتھی نے کہا مجھے پتہ ہے, وہ تیار ہوئے, ان سے بھی راستہ گم ہو گیا. لیکن بالآخر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ چلتے 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 آئے اور یہ حدیبیہ یہ جگہ ہے, یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے. خالد ابن ولید یہاں رہ گئے قراء الغمیم میں, آپ پیچھے کا راستہ اختیار کر کے حدیبیہ کے مقام پہ آ گئے. سمجھ گیا ایک بات. دوسرا اس بیچ میں ایک اور واقعہ پیش آیا. یہ جو عسفان جگہ ہے جہاں سے آپ مشورہ کر رہے تھے, یہاں آپ جس اونٹنی پر سوار تھے, آپ کی اونٹنی کا نام قصوہ ہے, مشہور ہے. آپ علیہ السلام کی اونٹنی کا نام کیا ہے؟ قصوہ. جب آپ جانے لگے تو قصوہ بیٹھ گئی زمین پہ جم کر, اٹھ نہیں رہی. سب کے جانور کھڑے ہو گئے, قصوہ نے اپنے پیر زمین پہ جما دیے کہ مجھے نہیں اٹھنا. اب صحابہ زور لگاتے تھے, یہ تو نہیں اٹھ رہی. ایک صحابی نے کہا کہ قصوہ نے بغاوت کر دی, یعنی وہ نہیں اٹھنے پہ تیار نہیں. آپ نے فرمایا اس نے بغاوت نہیں کی, حبسها حابس الفیل, اس قصوہ کو اسی ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کے لشکر کو روک دیا تھا.
یعنی اللہ پاک نے روکا ہے، اس میں کوئی حکمت ہے۔ پھر آپ علیہ السلام آئے، آپ نے اس پہ ہاتھ مارا تو یہ قصبہ اٹھ گئی آپ کے ساتھ، اور پھر پورا راستہ خاموشی کے ساتھ چل کر آ کر حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھ گئے۔ سمجھ گئے؟ اب آپ علیہ السلام حدیبیہ پہنچ گئے۔ خالد ابن ولید بہت سمجھدار آدمی تھے، بڑے زیرک۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی حرکت نہیں ہے، یہ فوراً یہاں سے پلٹ کر مکہ آئے، اپنے ساتھیوں کے پاس کہا کہ اس راستے سے تو کوئی نہیں گزرا ہے میرے سامنے سے، لگتا ہے کہ مسلمان راستہ بدل کر چلے گئے۔ اور جب انہوں نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام حدیبیہ پہ آ گئے۔ اب آپ غور کریں، یہ حدیبیہ لکھا ہوا، یہ مکہ مکرمہ، یہ بالکل اس کا بارڈر ہے، اور اس کو حدود حرم کہتے ہیں۔ دوستو آپ حضرات جانتے ہیں، جو جا چکے ہیں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، کہ جب ایک مسلمان جا کر مکہ مکرمہ میں عمرہ کر لے ایک دفعہ اپنے ملک سے جا کے، اور کچھ دنوں بعد پھر اس کا دل چاہے کہ مجھے عمرہ کرنا ہے، دل چاہتا ہے نا عمرہ کرنا ہے، تو اب آپ بتائیں کہ اگر یہ مکہ میں رہتے ہوئے دوبارہ عمرہ کرنا چاہے تو یہ اس عمرے کا احرام کہاں سے باندھے گا؟ ہاں، یہ مکہ کی حدود سے نکلے گا، جس کو کہتے ہیں حدود حرم۔ اب حدود حرم سے نکلنے کی 5 جگہیں، عام طور پہ ہمارے ہاں مشہور ہے مسجد عائشہ، تنعیم، یہ دیکھیں یہ تنعیم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ وہی مسجد عائشہ والی جگہ ہے۔ تو آج کی مجلس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ تنعیم چونکہ قریب ہے، اس لیے عام طور پہ لوگ اس مسجد جا کر نیت کر کے آ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر آپ کو دوبارہ عمرہ کرنا ہو تو آپ کے پاس 5 جگہیں، تنعیم، حدیبیہ، اضاحۃ اللبن، عرفہ، وادی نخلا، یہ کل کتنی جگہ ہو گئی؟ 5۔ یہ 5 جگہوں سے انسان عمرے کا احرام دوبارہ باندھ سکتا ہے، ان میں ایک حدیبیہ بھی ہے۔ لیکن یاد رکھیں آج کل اگر آپ جا کے وہاں کسی گاڑی والے کو کہیں گے مجھے حدیبیہ لے جائیں، وہ نہیں کرتے، اس لیے کہ اب اس کا نام شمیسی ہے۔ اب اس جگہ کو کہتے ہیں شمیسی، یہ شمیسی اور حدیبیہ ایک ہی جگہ ہے، اور یہاں سے عمرے کا احرام باندھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام یہاں تک گئے۔ خیر، اب آپ علیہ السلام حدیبیہ پہنچ گئے، اور آپ کو پتہ چلا کہ کافروں نے بھرپور تیاری کر کے ہمارا راستہ مکہ مکرمہ کے اندر جانے سے روک دیا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، عمرے کے ارادے سے آئے، لہذا حل یہ ہے کہ اپنے ایک ساتھی کو ان کی طرف بھیج دیتے ہیں، ان سے بات چیت کر لیں، جس کو سفارت کاری کہتے ہیں۔ ہر مسئلے کا حل تو لڑائی اور ہتھیار نہیں ہے، بات چیت کر لیں گے، راستہ بن جائے گا، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ لہذا طے ہوا کہ ایک صحابی جا کر ان سے بات چیت کرے۔ جی اچھا، یہ ہے حدیبیہ کی جگہ جو آج کل، یہ وہ نشانات پیلر بنے ہوئے ہیں اور اس پر لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ حرم کی حدود ہے، حدیبیہ کی طرف سے حرم کی حدود یہ ہے۔ جی اچھا، اب حدیبیہ میں جب آپ نے قیام کیا تو یہاں چند باتیں ہمیں سمجھنی ہوں گی۔ قصبہ اونٹنی کا بیٹھ جانا، اس پہ بات ہو گئی۔ مذاکرات اور سفارت کاری، آپ نے فرمایا ہم ساتھیوں کو بھیجیں گے تاکہ بات چیت کے ذریعے سے حل ہو جائے۔ تیسری اہم بات ہوگی بیعت رضوان، پھر صلح حدیبیہ، پھر حضرت ابو جندل کا ایک قصہ ہے، اور پھر آپ احرام سے نکل گئے۔ 6 باتیں ہوں گی۔ جی اب مسلمان سفارتکار کون گئے؟ ایک صحابی تھے خراش ابن امیہ خزاعی رضی اللہ عنہ، یہ بہت نرم مزاج کے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس موقع پر نرمی کی ضرورت ہے، ان سے فرمایا آپ جا کر مکہ میں ان سے ملے اور ان کو بتائیں کہ ہم لڑنے نہیں آئے، عمرے کے لیے آئے۔ خراش اونٹنی پر بیٹھ کر گئے، اور جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو وہ انتظار میں تھے، انہوں نے دیکھتے ہی آ کر ان کی اونٹنی پر حملہ کیا، یہ تو اوپر تھے، اونٹنی کے پیر کاٹ دیے، اونٹنی گر گئی، اور پھر ان کے پیچھے آئے اور یہ سمجھ گئے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو انہوں نے سمجھداری کی کہ فوراً بھاگتے ہوئے اس جگہ سے واپس حضور کی خدمت میں آ گئے، اور کہا کہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور میری جان پر انہوں نے حملہ کر دیا، لہٰذا اب وہاں جانا یہ موت کو دعوت دینا ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے بیٹھ کر فرمایا کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے، کیا سلسلہ ہونا چاہیے۔ جی
اب کافروں نے جب دیکھا کہ ہم نے ان کے سفارتکار پہ حملہ کیا، وہ واپس چلے گئے اور آپ علیہ السلام واپس نہیں جا رہے، تو اس کا مطلب یہ لوگ بڑے پکے ارادے سے آئے ہیں. لہٰذا انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے 4 آدمی بھیجے کہ جا کر ان کو تیار کرو کہ بھئی یہاں سے واپس چلے جاؤ، ہم کسی صورت آپ کو اندر آنے نہیں دیں گے. سب سے پہلے جس آدمی کو بھیجا یہ خزاعہ قبیلے کے سردار تھے، بدیل ابن ورقہ. کافروں نے ان کو بھیجا کہ جا کر تم مذاکرات کر کے آؤ اور ان کو واپس بھیجو. اس آدمی میں ایک خصوصیت تھی کہ یہ اپنے دل میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا، اور یہ بات آپ علیہ السلام کو بھی پتہ تھی. لہذا جب بدیل آیا تو اس نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ لڑنے نہیں آئے، لیکن میں آپ سے ایک بات کہہ دوں، یہ آپ کو کسی صورت عمرہ کرنے نہیں دیں گے، لہذا میرا مشورہ یہ کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں. آپ نے فرمایا بدیل تم سمجھدار آدمی ہو، ہماری طرف سے جا کے ان کو پیغام دے دو، دیکھو ہم کوئی ہتھیار نہیں لائے، لڑنے نہیں آئے، صرف عمرہ کر کے جیسے ہی گھنٹوں میں فارغ ہوں گے ہم واپس چلے جائیں گے. بدیل آئے اور اس نے سب کو جمع کیا، جو سردار تھے ان سے کہا کہ بھئی ان کو راستہ دے دیں، وہ عمرہ کر کے چلے جائیں گے. انہوں نے کہا تم تو پہلے سے ان کے آدمی ہو، تمہارے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ ہے، تمہاری بات کی حیثیت نہیں، لہذا ان کی بات کو رد کر دیا. دوسرا آدمی بھیجا بنو ثقیف قبیلے کا سردار عروہ ابن مسعود. یہ بہت شاطر اور تیز آدمی تھا. یہ جب آیا تو اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کو ڈرانے کی کوشش کی. آپ لوگ خالی ہاتھ، وہ تو سب ہتھیاروں سے لیس ہیں، سب قتل ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. دوسرا کیا کہ صحابہ میں آپس میں ایک انتشار اور اختلاف کو پیدا کرنے کی کوشش کی. کس طرح؟ ان چند صحابہ بیٹھے میں ان سے کہا کیوں اپنی جان کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، اور دیکھو ابھی تھوڑا سا اگر حالات خراب ہوئے نا تو یہ سب بھاگ جائیں گے، کوئی بھی یہاں پر رکے گا نہیں. اور حضور علیہ السلام سے جا کے کہا کہ جو آپ کے ساتھ 1400-1500 آدمی آئے ہیں یہاں تک تو آ گئے، لیکن تھوڑا سا تلواریں چلیں گی تو یہ بھاگ جائیں گے. یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سن رہے تھے. انہوں نے کہا عروہ کو کہ او لات کو ماننے والے مشرک، تمہیں نہیں پتا کہ ہم حضور کے کتنے وفادار ہیں؟ تم نے کسی کی وفاداری کبھی کی ہی نہیں ہے. ہم پر اس سے بڑے بڑے حالات آئے ہیں، ہم نے کبھی اپنے پیغمبر کو اکیلا نہیں چھوڑا. اس کی پرواہ چھوڑ دو تم، اور ہم عمرہ کر کے ضرور جائیں. عروہ نے پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابوبکر صدیق ہے. کہا اگر اس کا مجھ پر احسان نہیں ہوتا تو میں اس کو آج جواب دیتا، لیکن اس کے مجھ پر احسانات ہیں. پھر کیا پھر گیا نہیں. یہ عروہ بیٹھ کر دیکھنے لگا کہ ان کی کیا کیفیت ہے، چیک کر رہے ہیں. اب یہاں تو معاملہ الگ ہے، سب حضور کی محبت میں ڈوبے ہوئے. حضور نے وضو کیا، جسم مبارک سے وضو کا پانی گر رہا ہے، صحابہ آگے بڑھ کے اس کو وصول کر رہے ہیں، اپنے جسم پہ مل رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں. اس نے ایسی محبت دیکھی نہیں تھی کہ ایسی وفاداری. تھوڑی دیر بعد اٹھ کے دوبارہ آیا اور آ کر حضور علیہ السلام سے بات کرتے کرتے اپنے ہاتھ کو حضور کی داڑھی مبارک تک ایسے لگایا جیسے انسان بات کرتے ہوئے لگاتا ہے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کھڑے تھے حضور کی نگرانی پر. اس نے جب دیکھا کہ مشرک کا ہاتھ آیا، انہوں نے اپنی تلوار لا کے اس کے ہاتھ پہ رکھی. کہا مشرک اپنا ہاتھ پیچھے کر دو، تمہارا یہ گندا ہاتھ ہمارے پیغمبر کی داڑھی پہ نہیں لگنا چاہیے. آپ حیران ہوں گے کہ اس نے جب دیکھا عروہ نے تو دیکھا مغیرہ ابن شعبہ ہے جو عروہ ابن مسعود کے بھتیجے تھے. ان کے بھتیجے ہیں اور یہ ان کے چچا ہیں. بھتیجے نے چچا پہ تلوار رکھی کہ اپنا گندا ہاتھ پیغمبر کی داڑھی سے ہٹا. یہ سمجھ گئے کہ یہ اور طرح کے لوگ ہیں. عروہ ابن مسعود واپس گئے، کافروں سے کہا وہ لڑنے نہیں آئے، راستہ چھوڑ دو. انہوں نے کہا ہم نہیں چھوڑیں، ناکام. تیسرے نمبر پہ ایک شخص کو بھیجا، خلیس ابن علقمہ کنانی. یہ بنو کنانہ قبیلے کے سردار تھے. یہ جب آئے حضور علیہ السلام نے ان کو دور سے دیکھا. آپ نے فرمایا خلیس آ رہا ہے.
اور یہ عرب کا وہ شخص ہے جو ہدی کے جانوروں کا بہت احترام کرتا ہے، لہذا سب اپنے ہدی کے جانور کھول دو اس کی رسیاں۔ اب صحابہ نے ہدی کے جانور کھول دیے، اور میں نے جیسے عرض کیا کہ ان کے ہاں بڑا احترام تھا جس جانور کو قلادہ پہنایا جائے۔ اس نے صرف وہ منظر دیکھا کہ ہدی کے جانور گھوم رہے ہیں، یہ آیا بھی نہیں، یہاں سے واپس گیا اور ان سے جا کے کہا کہ ان لوگوں کا راستہ مت روکو، یہ لڑنے نہیں آئے، یہ عمرہ کر کے چلے جائیں گے، ان کے ساتھ ہدی کے جانور ہے۔ انہوں نے حلیس کی بھی نہیں مانی۔ چوتھے نمبر پہ ایک شخص آیا، مکرز ابن حفص۔ یہ جب آیا، اس آپ علیہ السلام نے دور سے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ ایک انتہائی دھوکے باز آدمی آ رہا ہے۔ مکرز کو دیکھ کے فرمایا، ہر ایک پر آپ تبصرہ فرماتے، فرمایا بہت دھوکے باز آدمی قریب آ رہا ہے، احتیاط کرنا۔ خیر مکرز آیا، آپ علیہ السلام سے ملا، آپ نے اس کو بھی پوری بات تسلی سے بتائی، یہ بھی سمجھ گیا، یہ بھی واپس گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم راستہ نہیں دیں گے۔ 4 آدمی آئے، لیکن چاروں کے چاروں واپس ناکام چلے۔ اب کیا کریں؟ اب آپ علیہ السلام نے دوبارہ صحابہ سے مشورہ کیا، اور اب طے ہوا کہ ہم میں سے کوئی خاص آدمی جو حضور کا قریبی ہو، وہ مکہ مکرمہ جا کر وہاں کے سرداروں سے براہ راست ملاقات کر کے ان کو آمادہ کرے۔ اب کون تیار ہو؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے سب سے مناسب تو عمر ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا عمر تم جاؤ میری طرف سے اور ان کو تیار کرو کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور ہمیں عمرے کا راستہ دے دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مزاج میں انتہائی غصہ ہے، وہ کوئی کریں گے غلط بات اور میں پھر برداشت نہیں کر سکوں گا، اور پھر ظاہر سی بات ہے ہم آئے ہیں عمرے کے لیے، لہذا میرا مشورہ اور رائے یہ ہے کہ آپ عثمان کو بھیج دیں، اس لیے کہ ایک تو یہ نرم مزاج ہے، دوسرا ان کی بڑی رشتہ داریاں ہیں مکہ میں، وہ ان کا خیال رکھیں گے، لہذا ان کو بھیج دیں۔ اب دیکھیں حضور کی رائے تھی عمر کو بھیجنے کی، لیکن علماء نے یہاں سے یہ مسئلہ اور نقطہ نکالا کہ اگر کوئی بڑا امیر، والدین، استاذ، شیخ کوئی مشورہ دے دے اپنے چھوٹے کو کہ بھئی آپ یہ کام کر لو، اور اس چھوٹے کو اس کام کے لیے اپنے سے زیادہ بہتر ساتھی نظر آ رہا ہو کہ مجھ سے زیادہ بہتر یہ کر سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے بڑے کو اس بات کی طرف نشاندہی کر دیں۔ حضرت عمر بھی سمجھ گئے کہ مجھ سے بہتر کون ہے؟ عثمان ابن عفان ہے۔ انہوں نے حضور سے فرمایا کہ وہ زیادہ بہتر ہے، عثمان کو بھیج دیا جائے۔ آپ نے حضرت عثمان کو تیار کیا، ان کو سمجھایا، فرمایا تم جا کر مکہ مکرمہ والوں سے ملو تاکہ وہ ہمیں عمرے کا راستہ دے دیں۔ جی اب بالکل آخری مرحلہ، عثمان ابن عفان تیار ہو گئے اور اکیلے جا کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ ایک تو حضرت عثمان کی رشتہ داری تھی، دوستیاں تھی، اور دوسرا ان کا ایک بہت جس کو کہتے ہیں نا ایک بیک گراؤنڈ، ایک تاریخی کردار تھا، لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، تو وہ خوش بھی ہوئے ان کو دیکھ کر کہ ہمارے دوست آئے ہیں۔ جب حضرت عثمان جانے لگے تو صحابہ نے ان کو بڑی رشک کی نظروں سے دیکھا، اور آ کر حضور سے فرمایا کہ دیکھیں عثمان کتنا خوش نصیب ہے، اکیلے مکہ چلا گیا، اور ہو سکتا ہے وہ اجازت دے دے تو عثمان عمرہ بھی کر لے۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان میرے بغیر بیت اللہ شریف کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے، وہ میرے بغیر بیت اللہ کو دیکھے گا بھی نہیں۔ اور وہاں کیا ہوا؟ یہ حضور کی تربیت ہے دوست، نظریاتی تربیت اس کو کہتے ہیں۔ حضرت عثمان گئے، مشرکین مکہ سب حرم میں بیٹھے ہوئے، ان سے ملے، معانقہ کیا، تو میں عثمان چھوڑ دو باقی لڑائیاں، ہماری تو تم سے دوستی ہے نا، احرام پہن کے آئے وہ اپنا عمرہ کر کے فارغ ہو جائے۔ حضرت عثمان نے فرمایا جب تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے میں بیت اللہ شریف کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہوں۔ یہ وفاداری ہوتی ہے دوستوں، یہ تربیت ہے۔ آپ کو صلح حدیبیہ میں اگر آپ پورا غور کریں، اتباع ہی اتباع نظر آئی، ایسی کامل اتباع اور وفاداری کہ جس کی مثال مشکل ہے دوستوں۔ آج کل ہمارے صرف دعوے ہوتے ہیں دوستوں،
وفاداری نہیں ہے. جہاں مجھے موقع ملے گا میں اپنا کام کر لوں گا. پھر نہ میرے شیخ ہے، نہ میرے استاذ ہیں، نہ میرے والدین ہیں، نہ میرے بڑے ہیں، کچھ بھی نہیں. یہ نظریاتی تربیت ہے. حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، ہاں سب کو راستہ دے دو. اب یہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں حرم میں. کسی نے حدیبیہ میں افواہ اڑا دی کہ مکہ والوں نے عثمان کو شہید کر دیا. یہ بالکل غلط جھوٹی افواہ تھی. اب ایک سفیر اور قاصد کا قتل کرنا یہ پورے عرب میں یہ ترتیب تھی کہ یہ اعلان جنگ ہے. آپ کو جب پتہ چلا آپ نے فرمایا کہ میرے قاصد کو شہید کر دیا، ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے یہاں سے. لہذا اب میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم عثمان کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے واپس. ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھ گئے اور وہاں آپ نے صحابہ سے بیعت لی، 1400 سے زائد صحابہ سے. اس بیعت کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو گئے ان صحابہ سے جنہوں نے میرے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی اس درخت کے نیچے. 1400 صحابہ کو اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ملا. 1400 صحابہ کو. کس کی برکت سے؟ حضرت عثمان کی برکت سے. اتنے بڑے انسان. جب بیعت کر لی سب نے، آخر میں آپ نے فرمایا کہ عثمان نہیں ہے لیکن یہ بیعت بہت بڑی ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے. لہذا آپ نے اپنا ایک ہاتھ مبارک ایسا رکھا، دوسرا فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان نے بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کری. حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا. اتنی بڑی شان. یہ بیعت رضوان اس درخت کے نیچے ہو گئی، قصاص لیے بغیر نہیں گئے. یہ اطلاع مکہ والوں کو مل گئی کہ بھئی ایک غلط افواہ پر بیعت ہو گئی ہے، لہذا اب تو لڑائی ہوگی. اب ان کو تھوڑا سا سمجھ میں آیا، لہذا انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو سہیل ابن عمر کو بھیجا کہ جا کر کے مسلمانوں کے پیغمبر سے مذاکرات کر لو اور بیچ کا کوئی راستہ بنا لو. سہیل ابن عمر آئے. یہ جب آئے آپ نے فرمایا سہیل آ رہا ہے، سہیل آ رہا ہے اور اللہ سہل کا معاملہ فرما دے گا. اس کو نیک شگون کہتے ہیں، اچھا شگون لینا. آپ نے فرمایا سہیل کے لفظ میں سہل نرمی ہے، انشاءاللہ اس آدمی کے آنے سے معاملہ سہل ہو جائے گا، اس معاملے کو کوئی رخ مل جائے گا. خیر سہیل ابن عمر آئے، حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ کوئی ایسا راستہ نکال لیں کہ لڑائی کی نوبت نہ آئے اور آپ کی بات بھی ہو جائے، ہماری بات بھی ہو جائے. لہٰذا ہم آپس میں ایک معاہدہ کر لیتے ہیں. اسی معاہدے کا نام کیا ہے دوستو؟ صلح حدیبیہ ہے. آپ سمجھ گئے؟ اب سہیل ابن عمر اور حضور علیہ السلام بیٹھ گئے. اب صلح حدیبیہ کی شقیں طے ہوئی کہ کس کس بات پر ہم آپس میں اتفاق کرتے ہیں تاکہ یہ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ ختم ہو جائے. اب صلح حدیبیہ کو جب لکھنے کا موقع آیا، آپ نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلایا، کاغذ قلم دیا اور فرمایا کہ جو بات میں لکھواؤں تم اس پہ لکھتے رہو، لکھتے چلے جاؤ. سب سے پہلے فرمایا علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب وہ لکھنے لگے تو سہیل ابن عمر نے کہا کہ ہم تو رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، یہ تو ہم نہیں مانتے، لہذا لکھنا ہے تو لکھ لو بسمک اللہم. آپ نے حضرت علی سے فرمایا یہ لکھ دو. پھر آپ نے فرمایا اب لکھ لو ھذا ما عاہد بین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین سہیل ابن عمر. یہ معاہدہ ہو رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل ابن عمر کے درمیان. سہیل نے کہا اگر آپ کو اللہ کا رسول ماننا ہی تھا تو لڑائی کیوں؟ ہم تو نہیں مانتے آپ. لہذا آپ لکھوائیں بین محمد ابن عبداللہ، اپنے والد کا نام لکھوائیں، اپنے آپ کو اللہ کا رسول مت لکھوائیں، وہ تو ہم مانتے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا اچھا بھائی اس کو مٹا دو. حضرت علی نے فرمایا میں تو نہیں مٹا سکتا اس کو، میں تو نہیں مٹاؤں گا. آپ نے فرمایا اچھا مجھے دے دو، اور آپ نے اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس کو وہ جو لکھا ہوا تھا اس کو مٹا دیا. ضد تو تھی نہیں، ضد تو تھی نہیں. آپ کو دین اسلام کے کسی حصے میں ضد نظر نہیں آئے گی کہ ذات کے لیے ضد ہو. اب حضرت علی نے انکار کیا کہ میں نہیں کرنا ہوں.
لیکن یاد رکھیں یہاں اہم بات سمجھ لیں، پیغمبر کے حکم سے انکار کا تو تصور نہیں، لہذا یہ انکار مخالفت نہیں تھی، یہ محبت تھی۔ حضرت علی کا انکار مخالفت نہیں تھی بلکہ کیا تھی؟ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ جو اللہ کے رسول ہے میں کیسے مٹا دوں گا۔ آپ نے خود اپنی انگلی سے اس کو مٹا دیا کہ بھائی تم لکھ لو، چلو بھائی تمہاری بات، وہ لکھوا دیا۔ اب معاہدے کی شقیں لکھوائی گئی، وہ کیا تھی؟ جی اب غور سے دیکھیں، صلح حدیبیہ کی دفعات 5 باتیں، ان 5 باتوں کو آپ غور سے دیکھیں تو 100% محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مسلمانوں نے اپنی پسپائی تسلیم کی ہے، کمزوری کو تسلیم کیا ہے، ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ پہلی بات جو طے ہوئی، اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال 3 دن کے لیے آنے کی اجازت ہوگی۔ اور اتنے سینکڑوں میل کا سفر کر کے احرام پہن کے جانوروں کو لے کے آئے ہیں اور چند قدموں کا فاصلہ ہے، کہہ رہے واپس جائیں، یہ آسان ہے؟ تو آسان نہیں۔ یہ بات جب لکھوائی گئی تو صحابہ حیران ہو گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کیسے مان لی، ہم کیسے واپس جائیں گے؟ پھر دوسری بات، 10 سال تک جنگ پر پابندی ہوگی، ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، اور جان و مال کی حفاظت کا معاہدہ کیا کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، لڑائی نہیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ تیسری بات یہ دیکھیں، مدینہ سے مکہ کو واپسی کا یک طرفہ معاہدہ، کیا مطلب؟ جو مسلمان مکہ مکرمہ میں قید ہے، یا اگر کوئی کافر مکہ میں مسلمان ہو جائے اور وہ مدینہ آیا آپ کے پاس، تو آپ اس کو واپس کریں گے، آپ اس کو واپس۔ لیکن اگر مدینہ سے آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ عقل کہاں تسلیم کرتی ہے دوستو؟ سراسر ایک ظلم لگ رہا ہے کہ آپ کا بندہ اگر آیا ہمارے پاس ہم نہیں دیں گے، ہمارا آیا تو آپ واپس کریں گے۔ آپ نے وہ بھی مان لی، صحابہ حیران۔ عرب قبائل مسلمانوں اور کافروں کا حلیف بننے میں آزاد ہے، عرب کے قبائل تھے، تو یہ طے ہوا کہ جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ ملے اس کی مرضی، جو کافروں کے ساتھ ملے اس کی مرضی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ مکہ اور مدینہ میں آمد و رفت کی مکمل آزادی ہوگی، ہم آئندہ ہم مدینہ آ سکیں گے، آپ مکہ آ سکیں گے، یہ آئندہ سال سے یہ چیز آزاد ہو جائے گی۔ یہ 5 باتیں آپ علیہ السلام نے تسلیم کر لی، جو کسی کی سمجھ نہیں آئی اور صحابہ پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر کو فرمایا کہ عمر آپ جا کے بات کریں۔ حضرت عمر آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہوں۔ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہے۔ کہا پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا عمر صبر کرو، اللہ نے اس میں بہت بڑی خیر رکھی۔ بعض دفعہ انسان کو اپنے بڑے کے فیصلے سمجھ نہیں آتے دوستوں، اور انسان جذبات میں کہہ رہا ہے کہ اس نے شکست کا اعلان کیا، اس نے ہار مان لی، لیکن اس کے پیچھے اللہ نے بہت بڑی خیر رکھی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر صبر کرو۔ اب یہ بات چل رہی تھی کہ اس میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص تھے حضرت ابو جندل، یہ مسلمان ہو گئے تھے اور یہ بیٹے تھے اسی سہیل ابن عمر کے جو معاہدہ کر رہا ہے حضور کے ساتھ۔ اس نے اپنے اس بیٹے کو زنجیروں سے باندھ دیا تھا کہ تم کیوں اسلام لائے۔ اب یہ بات چل رہی ہے کہ وہ ابو جندل کسی طریقے سے اپنی زنجیریں توڑ کر گرتا پڑتا آیا، حضور کے قدموں میں گیا، اپنے آپ کو چھڑا کے آیا۔ جب آیا تو سہیل ابن عمر نے کہا کہ دیکھو ہمارا معاہدہ ہے، آپ کا آدمی آئے گا تو واپس، اب ہمیں واپس کریں۔ ابو جندل نے حضور سے فرمایا میں بڑی مشکل سے آیا، مجھے واپس نہ کریں۔ آپ نے فرمایا ابھی تو دیکھو ہم نے قلم کی سیاہی خشک نہیں ہوئی نا، لہذا اس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا نہیں چھوڑیں۔ آپ نے فرمایا میری ذاتی درخواست پہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا نہیں چھوڑ۔ آپ نے فرمایا ابو جندل واپس چلے جاؤ، اللہ تمہارے لیے راستہ کھول دیں۔ تمام صحابہ روئے کہ ایک ساتھی کو آپ علیہ السلام نے واپس فرمایا، لیکن معاہدہ تھا۔ ابو جندل واپس چلے گئے۔ آپ معاہدہ کر کے یہاں سے واپس مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جی یہ ہے حدیبیہ کی جگہ، یہ کنواں ہے، یہاں پر علیہ السلام نے معاہدہ فرمایا۔ یہ پرانی تصویر ہے جی، یہ وہ مسجد ہے، لیکن یہ بھی پرانی مسجد کی تصویر ہے جہاں پر
یہ معاہدہ ہوا. جی یہ جدید تصویر ہے. حدیبیہ کے مقام پر یہ مسجد تعمیر ہے. لوگ آج بھی یہاں جا کر احرام باندھ کر عمرے کی نیت کرتے ہیں. جی اب آپ علیہ السلام احرام کھول کے، صحابہ نے بھی کھول دیا. عمرہ تو آئندہ سال آ کے کریں گے، لیکن سب کے دل ٹوٹے ہوئے. آپ مطمئن روانہ ہوئے مدینہ منورہ کو. ایک مقام پر آپ پر وحی اتری سورہ فتح. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. اب دل میں یہ ہے کہ یہ تو ہم ناکام ہو کے جا رہے ہیں، لیکن وحی کیا اتری؟ انا فتحنا لك فتحا مبینا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بڑی فتح دی. آپ نے فرمایا عمر کو بلاؤ جو سب سے زیادہ پریشان تھے. آپ نے فرمایا عمر دیکھو اللہ نے مجھ پہ وحی اتاری اور میرے اس معاہدے کو اللہ پاک فتح فرما رہے. حضرت عمر ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں کیسے حضور کے سامنے آیا، لیکن میں تو اپنے جذبات سے بے قابو تھا، اس لیے صحابہ نے مجھے بھیج دیا، میں نے آ کے بات کر لی. خیر سورہ فتح اتر آئی اور آپ علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچ گئے واپس. اگلے سال عمرہ. آپ مدینہ میں تھے کہ ایک اور صحابی اپنے آپ کو چھڑا کر مکہ سے بھاگتے ہوئے آئے اور مدینہ حضور کے پاس آ گئے. حضرت ابو بصیر، ان کو بھی قید کر دیا. یہ آئے اور اس کے پیچھے دو کافر بھی آئے تلواریں لے کر اور فرمایا ہمارا معاہدہ ہے لہذا اس آدمی کو ہمارے ساتھ واپس کریں. اب ابو بصیر کہہ رہے ہیں کہ مجھے واپس نہ کریں، وہ کہہ رہے ہیں واپس کریں. اندازہ لگائیں کتنی آزمائش کا موقع ہے. آپ نے فرمایا ابو بصیر میں معاہدہ کر چکا ہوں، واپس چلے. وہ واپس گئے. راستے میں ابو بصیر بیچ میں ہے، دو کافر اطراف. باطل میں ایک مزاج ہوتا ہے خود پسندی کا، اپنی تعریف پر پھولنے کا. ابو بصیر نے دیکھا تلوار کو، کہا کیسی چمکدار تلوار ہے آپ کے پاس، رات کے اندھیرے میں چمک رہی ہے. اس نے کہا یہ تو تلوار تو ہے، میری خاص تلوار ہے. کہا تھوڑی دیر کے لیے مجھے دکھاؤ. اب وہ تو چونکہ اس میں آ گیا تھا اپنے پن میں، اس نے اپنی تلوار دی اور ابو بصیر نے لیتے ہی اس کی گردن اتار دی. ایک کو تو مار دی، دوسرے کے پیچھے بھاگے. وہ مڑ کر واپس آیا حضور کی خدمت کافر اور کہا کہ ابو بصیر نے میرے ایک ساتھی کو مار دیا، اب مجھے مار رہا ہے، مجھے امان دے دے. اب یہ بھی آ گئے. آپ نے فرمایا ابو بصیر اس کو جانے دو اور تلوار اس کے حوالے کر دو، اس کو قتل نہیں کرو. فرمایا پھر مجھے اپنے پاس روک دیں. آپ نے فرمایا وہ تو معاہدہ ہے، میں نہیں روک سکتا. اب وہ کافر چلا گیا اور ابو بصیر نے جب دیکھا کہ مکہ سے تو آ گیا، مدینہ میں قبول نہیں کیا جا رہا، جا کے بیچ میں ایک جگہ تھی مکہ اور مدینہ کے بیچ میں عیس، اس جگہ جا کے ڈیرا ڈال کے پہاڑوں میں بیٹھ گئے. اور اس کا نتیجہ آپ کیا نکلا؟ اللہ کی شان دیکھیں. اب مکہ سے جو مسلمان موقع پا کر بھاگتا نا، یہ تو پتا تھا کہ مدینہ میں مجھے نہیں لیا جائے گا، وہ ابو بصیر کے پاس آ کے ٹھکانہ بنا لیتے. دن بدن افراد بڑھتے گئے اور ایک جماعت، ایک گروہ بن گیا. اور انہوں نے کیا کیا؟ پہاڑوں میں بیٹھ کر کے اب جو کافروں کے قافلے گزرتے ان کو لوٹ رہے ہیں، ان کو ستا رہے ہیں، ان کو تنگ کر رہے ہیں. اب مکہ کے مشرک درد سر میں آ گئے کہ یہ کیا مصیبت ہو گئی. اب دیکھیں اللہ پاک وہ صلح حدیبیہ کو فتح مبین فرمایا. خود مکہ والوں نے خط لکھا حضور علیہ السلام کو کہ خدا کے لیے اس مصیبت سے ہمیں نجات دیں، اور یہ جو معاہدے کی شق ہے نا کہ ہمارے سے جو آدمی بھاگ کر آپ کے پاس آئے گا وہ واپس ہوگا، ہم اس کو ختم کر دیں. لہذا آئندہ سے جو آپ کے پاس آئے وہ اس کو آپ اپنے پاس رکھیں، لیکن ان کو خدا کے لیے راستے سے ہٹا دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے ایک تحریر لکھی ابو بصیر اور جو ان کے ساتھی تھے کہ بھئی جا کر ان کو دے دو، ان کو کہو کہ بھئی راستہ صاف کر کے مدینہ آ جاؤ سب کے ساتھ. اللہ کی شان جب یہ تحریر گئی تو حضرت ابو بصیر آخری سانسیں لے رہے تھے، یعنی زندگی کے آخری اس میں تھے. جب حضور کا خط گیا تو روایات میں آتا ہے انہوں نے حضور کے خط کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اس کو بوسہ دیا اور آخری ہچکی لے کر کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلے گئے. اور پھر وہ باقی ساتھیوں نے خط لیا اور مدینہ طیبہ واپس آ گئے.
تیسری بات یہ ہوئی کہ کچھ دنوں بعد مکہ مکرمہ سے کچھ عورتیں مسلمان ہو کر مدینہ آ گئی. عورتوں کی ایک جماعت آئی خود سے مسلمان ہو کر, اور ان میں ایک عورت تھی ام کلثوم. یہ بیٹی تھی کافروں کے مشہور سردار عقبہ ابن ابی معیط کی, وہ بھی آئی. عورتیں جب آئی پیچھے سے پھر کافر آئے, کہا کہ تو ہماری عورتیں. اب دیکھیں اسلام میں عورت کی اتنی عزت ہے. پیچھے آپ ابو جندل کو واپس کیا, ابو بصیر کو واپس کیا, لیکن عورتیں آئی, آپ نے فرمایا قطعاً نہیں, عورت تو عزت ہے, یہ مسلمان ہو کے آئی ہے, ہمارے معاہدے میں عورتوں کا تذکرہ تک نہیں ہے, لہذا عورتوں کو کوئی واپس نہیں لے جا سکتا. عورتوں کو آپ نے واپس نہیں فرمایا. جی اب آپ دیکھیں اس صلح حدیبیہ کے فوائد. ظاہراً لگ رہا تھا کہ نقصان ہے, لیکن اس کی برکات. پہلی بات, مسلمان بطور ایک قوت کے تسلیم ہو گئے. کسی کے مذاکرات پر کسی کے ساتھ بیٹھ جانا یا کسی کو بٹھا لینا, اس کا مطلب ہوتا ہے آپ اس کی حیثیت کو مانتے ہیں. دوسری بات, دعوت و تبلیغ کے میدان میں زبردست کامیابی ہوئی. کیا مطلب؟ لیکن آنے جانے پر پابندی تھی. معاہدے کی ایک شق یہ تھی کہ آئندہ ہم آزادانہ آئیں گے جائیں گے. اب جب کافر مدینہ آئے, ان کا ماحول دیکھا, معاشرت دیکھی, اکرام دیکھا, ایثار اور جذبہ دیکھا, کہا یہ تو وہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ مکہ میں رہتے تھے, مردار کھاتے تھے, لڑتے تھے, ان کو اتنا بڑا جذبہ دیا کس نے؟ اب ان کے ماحول سے اتنے متاثر ہوئے کہ دھڑا دھڑ آنے والے مسلمان ہوئے. ان 2 سالوں میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے جتنا پچھلے 6 سالوں میں مسلمان نہیں ہوئے. اب دعوت کا کام کھل کے ہوا. تیسری بات, اسلامی ریاست کو استحکام ملا. کیا مطلب؟ پہلا مرحلہ آپ نے دیکھا کہ کبھی آپ مشرق میں جا رہے ہیں, کبھی مغرب میں, کبھی شمال میں, کبھی جنوب میں, کبھی یہود پریشان کر رہے ہیں, کبھی منافقین پریشان. اور ایک اصولی بات ہے, جب تک انسان سفر میں ہوتا ہے نا, اس کا مرکز بنیاد مضبوط نہیں ہو سکتی. بنیاد بنانے کے لیے مرکز میں بیٹھنا پڑتا ہے. اس لیے ہمارے تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں نا, کچھ لوگ ایسے ہو جو مرکز کو وقت ہیں, 1 مہینہ 2 مہینہ پورا سال, بعض ساری زندگی وقف کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تاکہ مرکز کا بنیادی کام مضبوط رہے. اب حضور کو جب تسلی سے مدینہ میں بیٹھنے کا موقع ملا, اسلامی ریاست مضبوط ہو گئی. چوتھی اہم بات یہ ہوئی کہ اسلامی ریاست 3 اطراف سے پرامن ہو گئی. پہلے آپ کو چاروں طرف دیکھنا پڑتا تھا, لیکن اب معاہدے ہو گئے. اب صرف ایک جانب رہ گئی شمال کی, تو یکسو ہو کر اب دشمن 4 طرف کھڑا تھا, 3 طرف سے امن ہو گیا, ایک طرف ہے. تسلی کے ساتھ آپ پرامن ہو کر شمال کی طرف متوجہ. تو میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں, صلح حدیبیہ قیامت تک کے لیے ایک سبق ہے کہ دین اسلام جوش کے ساتھ نہیں چلا, یہ حکمت اور ہوش کے ساتھ چلا. اپنے امیر, اپنے بڑے کی, اپنے بزرگوں کی, اپنے استاذ کی بات انسان کو بعض دفعہ کمزور لگتی ہے, لیکن اس کے انجام میں بہت بڑی خیر چھپی ہوئی ہوتی. ہر چیز پہ الجھنا, لڑنا کہ نہیں یہ تو میرا ہے, میں کیسے نیچے ہو جاؤں. جب انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو پست کر دیتا ہے, ایک وقت آتا ہے اللہ اس کو عزتیں دے دیتے. تو صلح حدیبیہ سے اللہ نے اتنی زیادہ عزت دی. اب حضور علیہ السلام کو موقع ملا, اب دعوت کا کام پوری دنیا میں جا رہا ہے, اب جزیرۃ العرب سے باہر جا رہا ہے. دیکھیں اب آئندہ ہماری مجلس کا اہم ترین موضوع ہے. پہلا موقع ہے کہ آپ نے دنیا کے جو بادشاہ تھے, امراء تھے, ان کے نام آپ نے خطوط لکھے. دعوت کے خطوط لکھ کر پوری دنیا کے بادشاہوں کو آپ نے روانہ کیے ذوالحجہ سن 6 ہجری میں. آئندہ مجلس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے بادشاہ ہیں جن کے پاس آپ نے دعوت کے خطوط بھیجے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو کیا جواب دیا. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.